بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وواحدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات. قرآن کریم ہمیں انسانیت کا درس دے رہا ہے کہ لوگوں خبردار خبردار کبھی قتل نہ کرنا، کیونکہ ایک آدمی کا قتل اللہ کی نظر میں اتنا بڑا گناہ ہے گویا تم نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. اور اگر جنت کمانا ہے تو ایک کسی بیچارے مسکین مظلوم کی زندگی بچا لو. ومن احیاہا، اگر تم نے ایک آدمی کو حیات دی، زندگی دی، تو خدا کی نظر میں یہ کتنا بڑا ثواب ہے کہ گویا تم نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی. عزیزان گرامی، ہم بحث کر رہے ہیں کہ جب ایسے نورانی قوانین ہم مسلمانوں کے پاس ہیں تو پھر یہ قتل و غارت گری کیوں ہے؟ پھر یہ فرقہ پرستی کی لعنت کیوں ہے؟ پھر یہ قوم پرستی کی لعنت کیوں ہے؟ آخر ریزنز کیا ہیں؟ اس کے عوامل کیا ہیں؟ اس سے پورا اسلام بدنام ہو رہا ہے. یورپ امریکہ میں جو بیچارے روحانیت کے پیاسے ہیں، جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور کتنے لوگ آئے، لیکن جس طرح سے فرقہ پرستی اپنے عروج کی طرف گئی تو لاکھوں لوگ جو مسلمان بننا چاہتے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو کس قدر عظیم نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے عوامل میں نے عرض کیا، وہ علماء، وہ مولوی حضرات ہیں شیعوں کے اندر بھی سنیوں کے اندر جو سستی شہرت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کا اس طرح سے خون بہہ رہا. دیکھیے یہاں بھی قانون ہے، یورپ میں، امریکہ میں بھی، اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کورس پڑھنے کی ضرورت ہے، ڈگری ملے گی آپ کو. چلیے ڈگری بھی آپ کے پاس ہے، آپ نے MBBS کر لیا، لیکن اگر آپ نے کوئی
جرم کیا, کسی آدمی کی زندگی ضائع کر دی, تو اب آپ کو یہ حکومت پریکٹس کرنے نہیں دے گی, جیل بھی بھجوا دے گی, کیونکہ آپ نے ایک آدمی کو مار دیا. آج دیکھیے ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہے, ڈاکٹر کیا ہے ایک دو آدمی کو مار دیتا ہے تو حکومت اسے اجازت نہیں دیتی, لیکن ایک مولوی اگر خدا نخواستہ بدبخت ہو جائے اور فرقہ پرستی کو پھیلائے تو معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کو اب وہ قاتل ہو سکتا ہے, وہ ہزاروں انسانوں کا قاتل بھی ہو سکتا ہے. یعنی ڈاکٹر تو صرف انسان کو مارے گا, مولوی اگر بدبخت ہو جائے تو ان کی جان کو بھی مارے گا, ان کے ایمان کو بھی مارے گا. تو ہمارے ہاں ممبر پر آنے کے لیے کوئی شرائط ہی نہیں ہے, جو اچھی تقریر کر لے وہ ممبر پر آ گئے, جس کو اچھا رلانا آتا ہے, ہنسانا آتا ہے, لطیفے بیان کرنے آتے ہیں, اسے ہم ممبر پر بٹھا دیتے ہیں. یہ ہماری بھی تو غلطی ہے, سننے والوں کی بھی, اور جو بانی مجلس ہیں ان کی بھی. اب دیکھیے اسی غلطی کا نتیجہ آج پورے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے. کروڑہا مسلمان بدنام ہو رہے ہیں, 1 ارب مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے کہ بھی آپ جس کو ممبر پر بٹھاتے ہیں اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے, کہیں سے پڑھا ہوا ہے. اور دیکھیے قرآن نے بھی بتلایا ہے, اور اہل بیت نے بھی, اور ہمارے پیارے پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتلایا ہے کہ خبردار ہر ایک کو تم ممبر پر مت بٹھانا. یہ حدیث سے رسول خدا عرض کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق نے بیان کی ہے, بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. اصول کافی کے اندر یہ حدیث امام بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کو ممبر پر مت بٹھانا. ممبر پر بٹھانے سے پہلے یہ یقین کر لینا کہ اس کے دل میں پیسے کی محبت تو نہیں ہے, دولت پرست تو یہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اگر تم نے کسی دولت پرست سے دین سیکھنا شروع کر دیا تو وہ تمہیں دیندار نہیں بنائے گا, بے دین بنا دے گا. آج یہی ہو رہا ہے کہ کون ممبر پر آ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم 10 لاکھ لیں گے, 20 لاکھ لیں گے, پھر 10 مجلسیں پڑھیں گے یا پھر تقریر کریں گے. یعنی یہ دولت پرست ہیں, سب کو پتا ہے, مگر انہی کو بٹھایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جی مجمع زیادہ آئے گا. کیونکہ یہ جب 10 لاکھ کماتے ہیں تو بالکل جیسے جلسہ سیاسی ہوتا ہے, انجمنوں کو پیسے دیتے ہیں, نعرے والوں کو پیسے دیتے ہیں, ایجنڈوں کو, پورا ایک بزنس ہے ان کا. تو ایسا سما ہوتا ہے کہ بالکل جیسے سیاسی جلسہ ہو, لطیفے ہو رہے ہیں, دوسروں کی اہانت ہو رہی ہے, دوسرے رہبروں کی اوپر طنز ہو رہی ہے, کہے ہو رہے ہیں. ایک عجیب سما ہوتا ہے. اور دوسرے فرقے والا اگر آیا تو نفرت کے سوا کچھ لے کر نہیں جائے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون ممبر پر آئے, یہ سب کی ذمہ داری ہے. اگر کسی مقام پرست اور شہرت پرست کو ہم نے بٹھایا وہ ہمیں دین نہیں دے گا, اگر دنیا پرست کو بٹھایا وہ بے دین کر دے گا. اسی لیے ان کی مجلسوں میں کبھی امر بالمعروف نہیں, کبھی واعظ نہیں, کبھی نصیحت نہیں, صرف دوسرے فرقے پر حملہ کریں گے تاکہ واہ واہ ہو, نعرے ہو. اور یہ کیا بیماری ہے؟ اللہ اکبر, یہ ایسی بیماری ہے کہ وبا کی طرح پھیل رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں مسجدیں جل رہی ہیں, امام بارگاہ جل رہے ہیں, اور پورے دنیا میں اسلام اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان کرام, اگر آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو تحقیق کے ذریعے سے, ریسرچ کے ذریعے سے, محبت کے ذریعے سے, پیار کے ذریعے سے کریں. کس قدر اسلام عظیم ہے کہ ہمارے نبی کا ذکر آپ کو ہر آسمانی کتاب میں ملے گا. کرسچن تورات انجیل میں ہمارے نبی کا تذکرہ, بدھسٹ لوگوں کی کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ. کس طرح سے ہم دنیا کو اسلام کا پیغام دیں, محبت سے, پیار سے یا نفرت سے. اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. اب آپ گوگل میں چاہیے ایک لفظ لکھیں, کل کی KALKI, قرآن, یہ ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے, فوراً آپ کو مل جائے گی. اب دیکھیے اس میں کیا نورانی خبریں ہیں. اس کل کی قرآن, گوگل میں جائیے, کل کی قرآن لکھیں گے, یہ ان کی مقدس کتاب. لکھتے ہیں کہ یہ کل کی ایک نبی ہے جو آنے والا. انگلش میں ملے گا آپ کو, دا برتھ پلیس آف کل کی پروفٹ از سمبھل نگری. یہ سمبھل نگری از دا سنسکرت ورڈ, یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے. سمبھل کہتے ہیں ریتی کو, نگری تو آپ سمجھتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس نبی کی ولادت کی جو جگہ ہے وہاں ریتی ہی ریتی, ریگستان ہی ریگستان ہوگا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
اور آپ کو پتا ہے کہ عربستان میں ہمارے نبی کی ولادت ہے، وہاں ریگستان ہی ریگستان ہے، ریتی ہی ریتی ہے. دا نیم آف کلکی پروفٹس مدر از سومٹی. اب یہ سومٹی بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور اگر اس کو انگلش میں ترجمہ کریں گے تو بنے گا ٹرسٹ وردی، اور اسی سومٹی کا ترجمہ اگر عربی میں کریں گے تو بنے گا آمنہ. نہیں، کس قدر یہ معجزات ہیں کہ چھپانے والے نے چھپانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے ہمارے نبی کے دو نام بتلائے، ایک عربی میں بتلائے. چلو تم عربی میں نکال دو گے، مگر وہ نام جو سنسکرت میں ہے وہ نکال ہی نہیں سکو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تاکہ آنے والوں کو ہدایت مل جائے، نور مل جائے. اور پھر کہا دس پروفٹ ہیز 3 brothers. اس نبی کے 3 بھائی. ایک کا نام کیا ہے؟ کاوی. اب یہ کاوی بھی سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا انگلش میں ترجمہ ہے وائز، اور عربی میں ترجمہ ہے عقیل. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور دوسرے بھائی کا، اس نبی کے دوسرے بھائی کا نام وہ بھی بتلایا، تیسرے بھائی کا نام بھی بتلایا، اور پھر کہا دا نیم آف فادر آف کلکی پروفٹ از وشنو اس. اب یہ وشنو اس یہ بھی سنسکرت کا لفظ ہے. وشنو کی میننگ ہے گاڈ، یعنی اللہ، اور ایس جو یہاں پر ہے اس کا ترجمہ ہے سروینٹ. وشنو اس کا ترجمہ اگر عربی میں کرے تو عبداللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے. پھر کہا دا ڈاٹر آف محمد. محمد نہیں، محمد تھی. اب کیونکہ 1000 سال پرانی کتاب ہے، لہجے الگ الگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے لفظ بدل جاتے ہیں. جیسے کراچی کو پہلے کراچی نہیں کہتے تھے، کولاچی کہتے تھے. بہت ساری زبانوں میں اس طرح سے الفاظ بدلتے رہتے. تو اس ڈاٹر آف محمد، لیڈی آف پیراڈائز، اس کی جو بیٹی ہوگی وہ جنت کی شہزادی ہوگی. شی ول بی پروٹیکٹڈ فرام سن، اور وہ معصومہ ہوگی. دیکھیے پورا خاندان کا تعارف ہو رہا ہے. 2 sons will be his successor. اس نبی کے 2 بیٹے اس کے جانشین بنیں گے. A few years after his death of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, some evil man will unjustly murder these grandsons. اس نبی کے وارث 2 ان کے بیٹے ہوں گے جو رسول خدا کی رحلت کے بعد شہید کیے جائیں گے. تو عزیزان گرامی، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو تعصبی مسلمان بنائیں، ہمیں تحقیقی مسلمان بنانا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل. اب بات ہو رہی تھی کہ عقیدہ سب لوگ آزاد ہیں، عقیدے میں زبردستی نہیں، آپ تحقیق پیش کر سکتے ہیں. جیسے دنیا بھر کے جتنے بھی شیعہ مسلمان ہیں اور جتنے بھی اکثریت سنی مسلمان ہیں، بریلوی، شافعی، بہت سارے جتنے اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی نور ہیں. قرآن کی آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اللہ نے نور بھیجا اور کتاب. لیکن 1-2 فرقے ایسے بھی ہیں جو نبی کو نور نہیں مانتے. تو ابھی یہ ہمیں ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے پر تبرہ کریں. اس سے اسلام کا نقصان ہوگا. آپ تحقیق اپنی پیش کریں، ان کی تحقیق بھی سنیں. اب جو نبی کو بشر کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں. وہ بھی ایک آیت پیش کرتے ہیں. سورہ کہف 18واں سورہ 110 آیت کا نمبر ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہ رسول خدا کو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح تمہارے مثل بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی.
کہتے بھائی خود قرآن میں ہے کہ اللہ نے نبی کو کہا کہ لوگوں کو کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس لیے ہم نبی کو بشر مانتے ہیں، نور نہیں مانتے، یہ ان کی دلیل ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف بشر تو نہیں کہا، یہ بھی تو کہا کہ یوحا الیہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے بشر کیوں کہا؟ اب بشر کیا نبی کے باطنی حقیقت کا نام ہے؟ نہیں، بشر ظاہری شکل و صورت کا نام ہے۔ اب اس شکل و صورت میں جو اللہ نے بشر کو دی ہے، اگر اس شکل و صورت میں فرشتہ جو نور کا ہے وہ بھی آئے گا تو بشر کہلائے گا، کیونکہ یہ ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے بشر۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ مریم 19ویں سورہ 19 سورہ کا نمبر، آیت کا نمبر 17 جب حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آئے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ قرآن کہتے ہیں جبریل جب مریم کے پاس آئے تو بشر بن کر آئے۔ تو اس دنیا میں اگر نوری فرشتہ بھی آئے گا نا اس شکل و صورت میں تو وہ بشر بن کر آئے گا۔ کیسے؟ مثلا یہ ممبر جس پر ہم بیٹھے ہوئے اس کا نام ہے ممبر۔ ممبر کیا؟ ایک شکل و صورت کا نام ہے۔ اب یہ ممبر کیا ہے؟ لکڑی کا ممبر ہے۔ اگر آپ سونے کا بنا دیں تب بھی ممبر کہلائے گا، اگر آپ چاندی کا بنا دیں تب بھی ممبر کہلائے گا، اگر یہ نور کا بن جائے تب بھی ممبر کہلائے گا۔ یعنی ممبر شکل و صورت کا نام ہے، باطن اور حقیقت کا نام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن نبی کی حقیقت اور ہے، نبی کی عظمت اور ہے۔ ہم نبی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی ہمارے جیسے بشر نہیں ہے۔ کیسے؟ اس کی دلیل قرآن میں سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف کا نمبر 12 آیت کا نمبر 94 فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف۔ حضرت یوسف نے جب کہا نا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ میرے بابا کی آنکھوں پر رکھو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی قافلہ مصر سے چلا تھا، یعنی نہیں معلوم کتنے میل، 100,000 میل دور، ابھی قافلہ وہ کرتا لے کر مصر سے چلا تھا۔ ادھر حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ یعنی نبی کے سونگھنے کی طاقت اور ہماری سونگھنے کی طاقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم چند میٹر تک سونگھ سکتے ہیں مگر نبی کئی 100 میل دور ایک چیز کو سونگھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے سننے کی طاقت اور نبی کے سننے کی طاقت میں کتنا فرق ہے۔ سورہ نمل 27ویں سورہ آیت کا نمبر 18 اور 19 حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یفتننکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون۔ جب حضرت سلیمان کا لشکر چلا تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں چھپ جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ کہیں تمہیں پامال نہ کر دے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، بس یہ آواز سن کر حضرت سلیمان نبی مسکرانے لگے۔ یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو چونٹی کی آواز کو سن بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، کہیں تم پامال نہ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، اب ہم کیسے کہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں؟ ہم تو نے تو کبھی زندگی میں چونٹی کی آواز نہیں سنی، نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، سورہ انعام یہ 6واں سورہ ہے قرآن مجید کا، آیت کا نمبر جو ہے 75 ہے۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو ہر وہ چیز دکھائی جو آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے اور ہر وہ چیز دکھائی جو زمینوں میں ہے۔ یعنی ان کے دیکھنے کی طاقت یہ ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے وہ دیکھ رہے ہیں، جس پلانیٹ پر ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ہم کیسے کہیں کہ نبی ہمارے جیسے؟ ہم تو چند میل دور نہیں دیکھنے والے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ لہذا عزیزان گرامی، اس طرح سے آپ تحقیق سنا سکتے ہیں، مگر زبردستی اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھی آپ کافر ہیں، آپ ایسے ہیں ایسے، تو کیا وہ آپ کے عقیدے کو مان لے گا؟ یہ شیطانی وہم ہے، حقیقت نہیں ہے۔ آپ پیار سے اپنی تحقیق سنائیں، ہر ایک انسان آزاد ہے، چاہے وہ مانے چاہے وہ نہ مانے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تربیت اولاد ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے کہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔
اگر اس امانت میں ہم نے خیانت کی ہماری کوئی عبادت قبول نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے بھی مال باپ ہیں جن کی وجہ سے ان کی اولاد فاسق فاجر بن جاتی ہے، اور میں ان سے بیدار ہوں۔ وہ اپنے عمل سے مجھ پہ تبرہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک بچہ جو امانت خدا ہے اسے مسلمان بننا ہے، مومن بننا ہے، متقی بننا، مگر ماں باپ دنیا داری میں غرق ہیں، پیسہ پرستی میں غرق ہیں، ماں بھی کما رہی ہے، باپ بھی کما رہا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ اولاد کہاں ہے، کہاں جا رہی ہے، اسکول میں کیا ہو رہا ہے، اخلاق کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ قرآن یاد ہے نہ نماز یاد ہے۔ کہ ایسے ماں باپ اپنے عمل سے نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تبرہ کر رہے ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں میں ان سے بیدار ہوں۔ عزیزان گرامی، کل آپ نے سنا اولاد کی تربیت کہاں سے کرنی ہے؟ ماں کہ پیٹ میں جب بچہ ہے، یہ بہت اہم ٹائم ہے۔ خبردار ماں باپ، کوئی ماں خصوصاً کوئی حرام کام نہ کرے، اس کا اثر بیٹے پر ہوگا۔ اگر غیبت کرے گی تو یہ غیبت نہیں ہے، بچے کے لیے زہر ہے۔ اگر جھوٹ بولے گی جھوٹ کا اثر ہوگا، تہمت کسی پہ لگائے گی اس کا اثر ہے، میوزک سنے گی اس کا اثر ہے، گندی فلمیں دیکھے گی اس کا اثر ہے۔ جو بھی گناہ ماں کرے گی، جس طرح سے جو دوائی کھائے گی، سائیڈ ایفیکٹس دوائیوں کے لکھے ہوتے ہیں کہ پریگننٹ نہیں کھا سکتی ہے، زہر کھائے گی خود بھی مرے گی، بچہ بھی، اسی طرح سے ہر گناہ کا اثر۔ لہٰذا ماں کو کیا چاہیے؟ جب بھی حمل پریگننسی کا ٹائم ہو، ساتوں اعضاء پاک ہونے چاہیے، کیونکہ جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، جنت کے بے شمار دروازے ہیں۔ کچھ لوگ آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنمی بنتے ہیں، دوسروں کی ماں بہن کو حرام کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے، کبھی کچھ لوگ زبان کی گناہوں کی وجہ سے، غیبت تہمت جھوٹ کی وجہ سے جہنمی بنتے ہیں، کبھی لوگ ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنمی بنتے ہیں، کبھی لوگ پاؤں کی وجہ سے، کبھی شکم حرام کھانے کی وجہ سے، کبھی اعضاء نکاح کی وجہ سے، کبھی حرام سننے کی وجہ سے۔ تو جہنم کے 7 اعضاء ہیں، اگر کوئی انسان ان 7 اعضاء کو پاک کر لے، گویا اس نے جہنم کے سارے دروازے اپنے لیے بند کر دیے، اب جہنم میں جانا ہی نہیں اسے، جنت ہی اس کے لیے جنت ہے۔ تو ماں کو بھی یہی چاہیے کہ جب پریگننسی ہو تو یہ 7 اعضاء جو ہیں انہیں پاک کرنا ہوگا۔ اگر یہ 7 اعضاء 9 مہینے 10 مہینے 8 مہینے بہرحال جو بھی سلسلہ ہوا، اگر ان سارے 7 آرگنز کو ماں نے پاک کیا تو بچہ بھی پاک اور پاکیزہ پیدا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد مولا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، اب جو ہے تربیت کس طرح سے کریں؟ اب یہ ایسی نورانی حدیث ہے کہ جتنے بھی سائیکولوجسٹ ہیں یورپ میں، امریکہ میں، دنیا بھر میں، انہوں نے بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، بچے کی سائیکولوجی کیا ہے، بچے کی نفسیات کیا ہے۔ مگر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں اور ایک طرف ان ساری کتابوں کو رکھیں اور دوسری طرف نبی کے نورانی اس حدیث کو رکھیں، یقین جانیے پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری کتابیں نبی کی اس حدیث کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کا علم خدا کا علم ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ خدا کا علم ہے، وحی کا علم ہے۔ رسول خدا تربیت کے لیے بہترین حدیث فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں الولد، تمہارا بیٹا سیدو 70 سنہ، تمہارا بیٹا 7 برس تک تمہارا سردار ہے، یعنی پہلے سال سے، پیدا ہونے والے دن سے لے کر 7 تک یہ تمہارا سردار ہے۔ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرو جیسے یہ تمہارا سردار ہے، تمہارا ماسٹر ہے، تم اس کے نوکر ہو۔ اور پھر 7 سے لے کر 14 برس تک وہ پھر کیا ہے؟ وہ غلام 7 سنین، اور 7 برس تک وہ تمہارا غلام ہے، اور پھر 14 برس سے لے کر 21 برس تک وہ وزیر 7 سنین، اور 7 برس تک وہ تمہارا وزیر ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ بہت نورانی پیغام ہے کہ 7 برس بچے کو محبت کی ضرورت ہے۔ کبھی ماں باپ جہالت کی وجہ سے ڈانٹتے ہیں، کبھی دوسرا بچہ پیدا ہو گیا اسے حسد دلاتے ہیں، یہ بچے کی روح میں کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اچھے بچے بگڑ جاتے ہیں ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے۔ خبردار 7 برس اگر آپ نے بچے کو نہیں ڈانٹا، اس کی اہانت نہ کی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جھوٹے ہو، چپ کرو، ڈانٹتے ہو، بدماش ہو، نعوذ باللہ، ایسے ایسے الفاظ کبھی بچے کو۔ رسول خدا کہتے ہیں اکرمو، اپنی اولاد کا احترام کرو۔ 7 برس تم اسے اس طرح سے سمجھو کہ یہ تمہارا ماسٹر ہے، یہ تم اس کے نوکر ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ ذہین بھی ہوگا اور بچہ نیک بھی ہوگا۔
ورنہ بچہ کسی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس کی اہانت نہ کرو, اس کا احترام, البتہ آداب اسے سکھاؤ, مگر پیار سے. کیسے؟ بیٹے اگر تو نے اچھا کام کیا تو تجھے ٹافی ملے گی, انعام ملے گا. اگر تو نے یہ حرکت کی تجھے, یعنی نفع اور نقصان انسان کی فطرت میں ہے نا, انسان نفع چاہتا ہے, نقصان سے بچنا چاہتا ہے, اس طرح سے اسے ٹریٹ کرو. لیکن 7 سے لے کر 14 برس تک اب اسے غلام بناؤ تاکہ محنت کش بنے, زحمت کش بنے. چاہے تم کروڑ پتی ہو, کروڑ پتی کا بیٹا کبھی کروڑ پتی زیرو پتی بن سکتا ہے, کبھی دولت ختم ہو سکتی ہے, تاکہ اسے اتنا ٹف بنا دو, اتنا مضبوط بنا دو کہ جیسے بھی حالات زندگی میں آئے وہ ہارے نہیں بلکہ مقابلہ کر کے کامیاب ہو جائے. 7 سے 14 برس اسے بالکل مضبوط بناؤ تاکہ ہر کام وہ خود کر سکے, وہ کمزور نہ ہو. عزیزان گرامی, اور جب اس کے بعد آخری منزل, اب 14 برس کے بعد اس کے دماغ کو چلاؤ, یعنی وزیر اس سے مشورے پوچھو تاکہ وہ اپنا برین یوز کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہرحال اس پہ گفتگو آگے ہوگی, یہ بہت اہم حدیث ہے, اس پر 2-4 دن بھی گفتگو ہو تب بھی کم ہے. لیکن آج جس چیز کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں, بچے کے اندر ایک صفت اگر آ جائے تو بڑا ہو کر وہ وحشی حیوان بن سکتا ہے, درندہ بن سکتا ہے, قاتل بن سکتا ہے, اپنی سارے عبادتوں کو ضائع کر سکتا ہے, سارے اعمال کو برباد کر سکتا ہے. اور یہ سرکار رسالت مآب کی حدیث ہے, ہمارے پیارے رسول کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ فرماتے اپنے ذات کی محبت, اپنے ذات کی محبت رأس کل خطیہ. خبردار, اگر انسان نے اپنے اندر سے اپنی ذات کی محبت کو نہیں نکالا تو یہ جو ذات کی محبت ہے یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے. اب اسے سمجھنا ہے, بہت اہم حدیث ہے. 50% گناہوں کا تعلق اپنی ذات کی, لو آف سیلف. جو چرچ کی کل کی تقریر میں بھی ہم نے کچھ اس پر گفتگو کی تھی, لیکن آج تفصیل سے یہ حب ذات کیا ہے, لو آف سیلف کیا ہے. حدیث ہے کہ 50% سے زیادہ گناہوں کا تعلق کیا ہے, اس سے ہے, لو آف سیلف. لو آف سیلف کی آسان تعریف یہ, اگر انسان کے اندر تربیت نہیں, اگر علم قرآن نہیں, علم اہل بیت نہیں, تو انسان مانند حیوان ہے. خود بخود یہ محبت ہے, اب اس کو ریموو کرنا ہے تربیت کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے. اور اس کی جگہ پر کسے لانا ہے؟ خدا کی محبت کو لانا ہے اور محمد و آل محمد کی محبت کو لانا. جو آپ نے سنا تھا نا کل, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے کیوں کہا کہ بھئی اجر رسالت یہ ہے, یعنی رسول خدا کی جو زحمات ہے اس کا تم یہ اجر دو کہ اہل بیت سے مودت کرو. یعنی اہل بیت کی مودت کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات کی محبت کو اہل بیت کی محبت پہ قربان کرو. اور آپ دیکھیے یہ ساری جو حدیثیں ہیں نا فضائل کی, یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں. اصلاً شیعہ سنی میں جو اختلاف ہے نا, زیادہ سے زیادہ میگزیمم 3%, مگر یہ بدبخت دنیا پرست لوگ, یہ فرقہ پرست لوگ اسی 3% کو بیان کرتے ہیں, اور 97% جو یونائٹ ہیں شیعہ سنیوں سے بیانی ممبر سے نہیں کرتے. آپ دیکھیے تفسیر دیکھیے ساری آیتوں کی, شیعہ سنی میں ایک مثلا یا ایھا الرسول بلغ, جب یہ آیت خم غدیر پر نازل ہوئی, آپ سارے اہل سنت کی کتابوں کو دیکھیے, انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وہی لکھا ہے جو شیعوں نے لکھا ہے, شیعوں نے وہی لکھا ہے جو سنیوں نے لکھا ہے, کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول خدا کو حکم ہوا آپ علی کی مولائیت کا اعلان کریں, مولا ہونے کا اعلان کریں. تفسیر کبیر والے نے یہی لکھا, رسول خدا نے علی کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. تفسیر در منصور والے نے یہی لکھا. تقریباً جتنی تفاسیر ہیں یہی لکھا, حدیثوں نے یہی لکھا, مسند احمد حنبل میں امام احمد حنبل نے یہی لکھا. تمام احادیث کی کتابیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے, 300 اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. عزیزان گرامی, لہذا یہ اختلاف نہیں ہے. 97% بلکہ اس سے بھی زیادہ احادیث وہی ہے, تفسیر وہی ہے, باتیں وہی ہیں. 3% اختلاف ہے. لہذا کس قدر یہ لوگ بدبخت ہیں کہ 97 کو چھپاتے ہیں اور 3% کو بڑھا کے پیش کرتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں نفرت کریں اور فتنہ اور فساد. صلوات پہ محمد. اب یہ لو آف سیلف جو ہے, اگر والدین نے اپنے بچے کے دل سے حب ذات کو ختم نہ کیا, یہ بچہ کافر بن سکتا ہے, یزید بن سکتا ہے, شمر بن سکتا ہے, سب کچھ بن سکتا ہے, شیطان بن سکتا ہے. کیوں بھائی شیطان جو ہے نا, وہ شیطان کیسے بنا, اس سے کس نے گمراہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا شیطان کیوں بنا؟ وہ اسی لو آف سیلف کی وجہ سے شیطان بنا.
یعنی شیطان سے بھی خطرناک چیز ہے ذات کی محبت، لو آف سیلف. کیسے؟ اللہ کی عبادت کر رہا تھے، بعد جب حضرت آدم کا مسئلہ ہوا، حضرت آدم کو خدا نے بنایا، کہا اسے سجدہ کرو، تو اب کیا ہوا؟ یہ چیز اس کی ذات سے ٹکرائی، کیونکہ معمولی جن تھا، اس کا درجہ بلند ہو گیا کہ اب تک جو عبادت کر رہا ہوں وہ اس سے تو میرا اسٹیٹس بڑھتا گیا. اللہ نے پہلے آسمان پہ بٹھایا اور پھر فرشتوں کے ساتھ اور بلند فرشتوں. اب میں آدم کو جو میرے سامنے بنا ہے بہت جونیئر ہے، میں اتنا بڑا سینئر، میں عبادت کرنے والا، میں اس کو سجدہ کروں، اس سے تو میرے کو ترقی نہیں ملے گی، تنزل ہوگا. اور فوراً انکار کر دیا. یعنی اس کی پچھلی عبادتیں بھی اگر اللہ کے لیے ہوتی تو کبھی اللہ کے حکم سے انکار نہ کرتا. پچھلی عبادتیں بھی اپنی ذات کے لیے تھیں. بہت غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں ذات کے لیے تو نہیں ہے. بہت سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، مسجدوں میں سب کچھ کر رہے ہیں، مگر غور کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ فقط ذات کے لیے ہو. تو کیا ہوگا؟ انسان برباد ہو جائے گا. اگر ذات کی محبت ہے تو انسان منافق بھی بن سکتا ہے. کیسے؟ دو آدمی آئے، مسلمان تھے، آپس میں جھگڑا ہو گیا، رسول خدا نے فیصلہ کیا، کہا تو حق پر ہے، دوسرے سے کہا تم باطل پر. اب جسے کہا تم غلط ہو باطل پر، کیونکہ اس کے دل میں ذات کی محبت تھی، وہ نبی کو مان رہا تھا، مگر کب تک؟ جب تک نبی کا حکم اس کے خلاف نہ ہو. یہ ہے ذات کی محبت. یہ خود بخود انسان کے اندر ہوتی ہے، اگر تربیت نہ کی جائے نہیں نکلتی خود بخود. بہت ضروری ہے کہ بچے کے دل سے ذات کی محبت نکالے. کیا ہوا؟ جب نبی نے کہا کہ تو باطل پر ہے، تو غلط ہے، وہ صحیح ہے، اب نبی کا حکم اس کی ذات سے ٹکرایا، وہیں کھڑا ہو گیا کہ رسول خدا آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں، آپ عدالت نہیں کر رہے. استغفر اللہ. یعنی نبی کی عصمت پر عدالت پر شک کیا. فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کا ہر حکم دل سے نہ مانو. توجہ فرمائی. جتنے بھی یہ لوگ بغض رکھنے والے ہیں وہ یہیں سے حب ذات ریزن اصل ہے، لو آف سیلف. دیکھیے فرقہ پرستی کا تعلق بھی اس سے ہے اور قوم پرستی کا تعلق بھی اس سے. کیسے؟ حب ذات کیا ہے؟ حب ذات کی تعریف یہ ہے کہ حب ذات جس کے اندر ہے وہ اپنا دفاع کرتا ہے، ڈیفینس کرتا ہے. چاہے میں نے غلط کوئی چیز پڑھ دی، انسان کبھی خطا ہو جاتی، آیت غلط پڑھ دی، آپ نے مجلس کے بعد کہا مولوی صاحب آپ نے آیت میں غلطی کی. اگر میرے اندر حب ذات نہیں ہوگا، میں نے کہا بھائی ہاں بالکل صحیح کیا آپ نے، بہت مہربانی. لیکن اگر حب ذات ہوگی تو میں کہوں گا نہیں آپ نے غلط سنا ہے. اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ حب ذات کی دلیل ہے. فرمائے لو آف سیل. اب بچے کو دیکھیں، اپنے اس کو چیک کریں کہ اپنی غلطی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگر یہ چیز بچے کے اندر ڈیولپ ہو گئی تو اس سے پوری زندگی اس کی کامیاب ہوگی اور حرام سے، گناہ سے، ظلم سے، ناانصافی سے بچ جائے گا. لیکن اگر بچپن سے آپ نے، ماں باپ نے کوشش نہیں کی کہ وہ اپنی غلطی کو مانتا نہیں ہے، حب ذات جس کے دل میں ہے نا وہ غلطی کو مانتا نہیں ہے. بھائی جب غلطی کو مانے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ ابو جہل بن جائے گا، ہدایت کے سارے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں. ابو جہل کیوں بنا؟ ابو جہل اپنی غلطی کو نہیں مانتا، اسی لیے ابو جہل بن گیا. کوئی کافر کیوں بنا؟ اپنی غلطی کو نہیں مانا. جس نے غلطی کو مان لیا وہ مسلمان ہو گیا. یعنی حب ذات اگر بچے کے اندر ہے تو وہ ابو جہل بن رہا ہے. آپ اس کی تربیت صحیح کریں. غلطی کو نہیں مانے گا تو کیا ہوگا؟ جب غلطی کو نہیں مانے گا ایک تو ہدایت نہیں ملے گی، دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور جب غلطی کو مانے گا نہیں تو توبہ کب کرے گا؟ توبہ تو تب ہے جب غلطی کو مانے. یعنی دو سب سے بڑے رحمت کے دروازے اس انسان کے لیے بند ہیں جس کے دل میں ذات کی محبت ہے. نہ اسے ہدایت ملے گی اور نہ توبہ کی توفیق ہوگی، جبکہ توبہ کا دروازہ اللہ نے ہر ایک کے لیے کھول رکھا ہے. اور اسی سے قوم پرستی ہے اور اسی سے فرقہ پرستی. کیسے؟ مثلا حب ذات کی وجہ سے کیا؟ میں اپنا ڈیفینس کرتا ہوں، پھر جو میرے سے ریلیٹڈ جو میرے بچے ہیں. اب بچے نے میرے کسی کو مارا، میں کہا نہیں جی میرے بچے کی غلطی نہیں، اس کی بچے کی غلطی. ایسے جھگڑا ہوتا ہے. اگر ماں باپ مان لیں کہ بھائی بچے تو وہیں لڑتے وہیں صلح ہو جاتی ہے، اصل ماں باپ کی بات ہوتی ہے، وہیں سے جھگڑا ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے نہیں میرے بچے کی غلطی نہیں. یعنی اب بچے نے ظلم کیا مگر میں نے ڈیفینس کیا. کیا یہ حب ذات ہی ہے کہ بھئی جو میرے سے ریلیٹڈ ہیں، مثلا ماں باپ کا ڈیفینس کرنا. اسی طرح سے یہ غلاظت بڑھتی ہے کہ جو میری زبان بولنے والے ہیں، یہاں سے قوم پرستی جنم لیتی ہے. بھائی ان کا ڈیفینس بھی کرنا ہے اور ان کی حمایت بھی کرنی ہے. بھائی مثلا میں جو زبان اردو بولتا ہوں، ہزاروں لاکھوں اردو بولنے والے ہیں، تو اب کیا وہ سارے معصوم ہیں کہ میں ان کا ڈیفینس کروں، حمایت کروں؟ یہیں سے قوم پرستی جنم لیتی ہے. اور قوم پرستی یاد رکھیے اتنی بڑی لعنت ہے کہ رسول
رسول خدا جنگ میں موجود ہے، جہاد میں موجود ہے، اور ایک مسلمان لڑ رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے، زخمی ہو گیا، رسول خدا کو آگے اطلاع دی، رسول خدا شہید ہو رہا ہے، اس کے لیے دعا کریں. کہا یہ جہنمی ہے، یہ مسلمان جہنمی ہے، شہادت وغیرہ نہیں. کہا ابھی ابھی لڑا، آپ کے لیے لڑا. کہا جا کے سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. لوگ اس کے قریب آئے. کہا کیا اس نے کہا؟ اب تڑپ رہا تھا. کہا یہ خنجر نکال کے میرا گلا کاٹ دو. کہیں خودکشی ہو جائے گی، مرنا ہے تو خود مر جاؤ گے. کہا نہیں، تم نے اب اسلام کے لیے جان دی ہے، کیا خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اسلام کوئی بات نہیں، میں نے قبیلے کے نام کو بلند کرنے کے لیے جان دی ہے، قوم کے نام کو بلند کرنے کے لیے جان دی ہے. عزیزان گرامی، قوم پرستی، رسول خدا کہتے چاہے مر بھی جائے نا جہاد کرتے ہوئے، جتنا نمازی ہو، جتنا روزے دار ہو، اگر کسی کے دل میں قوم پرستی ہے تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا، وہ اسلام پر نہیں مرتا. یعنی یہ ایسی خبیث صفت ہے قوم پرستی. یہ حب ذات کی وجہ سے ہے. حب ذات انسان کو منافق بنا دیتی ہے، یہی حب ذات انسان کو شیطان بنا دیتی ہے. اور یہ جتنے بھی فرقہ پرست مولوی ہیں یا سیاستدان ہیں اسی سے فائدہ لیتے ہیں. جیسے شیطان بھی اسی طرح سے گمراہ کرتا ہے. مثلا کیا؟ حب ذات کی وجہ سے جو آپ کی تعریف کرے گا آپ خوش ہوں گے، اور جو فرقہ آپ کے خلاف ہے اس کے برا بھلا کہے گا تو آپ خوش ہوں گے. یہ حب ذات ہے جس کی وجہ سے فرقہ پرستی بھی پھیلتی ہے اور قوم پرستی بھی. اور یاد رکھیے آج جو اسلام کو نقصان ہے انہی دو لعنتوں سے. اگر قوم پرستی نہ ہوتی، اگر فرقہ پرستی نہ ہوتی تو آج اسلام اس قدر قوی ہوتا اور ہر جگہ اسلام ہی اسلام ہوتا، اسلام کا نام ہوتا. آج جو اسلام کو بدنام کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے اسلام بدنام ہوا، قوم پرستی اور فرقہ پرستی. اور عزیزان گرامی، قوم پرستی اور فرقہ پرستی اگر ختم نہیں ہوگی تو یاد رکھیے اسلام کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا، مسلمان کبھی بھی مضبوط نہیں ہوں گے. اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت پر جب عمل کریں گے تو اسی وقت قوم پرستی ختم ہوگی. کیوں؟ ہم پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں. جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو کیا اس وقت ہم پنجابی پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں، مسلمان پیدا ہوئے. کیا ہم وہاں جب پیدا ہوئے پٹھان پیدا ہوئے ہیں؟ جب ہم پیدا ہوئے تو کیا ہم بولتے تھے پشتو بولتے تھے؟ نہیں. کیا ایرانی پیدا ہوئے، ترکی پیدا؟ نہیں. بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی زبان نہیں. پٹھان کا بچہ ہے انگلینڈ میں لے کر آؤ، پشتو نہیں بولے گا، انگریزی بولے گا. ہاں جی، کتنے لوگ ہیں یا انگریزی آتی ہے، اردو نہیں آتی، پنجابی نہیں آتی. تو زبان جو ہے وہ اصل نہیں ہے، یہ ٹیمپرری ہے. لیکن یاد رکھیں جیسے قبر میں جائیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے بھئی تم پنجابی ہو یا پٹھان ہو یا ایرانی ہو یا ترک ہو، یہ تو معمولی رشتے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں. کیا پوچھے جائے گا؟ من رب کا تیرا رب کون ہے، من نبی کا تیرا نبی کون ہے. یعنی جن کا رب ایک، جن کا نبی ایک، وہ قوم بھی ایک ہے. صلوات پڑھیں محمد تو قوم پرستی کفر ہے. قرآن میں آیتیں ہیں، ابھی ایک آیت عرض کروں گا. قوم پرستی، فرقہ پرستی انسان کو اسلام سے، دین سے، قرآن سے دور کر جاتی ہے. عزیزان گرامی دیکھیے رسول خدا کا چچا ہے. لوگ کہتے ہیں قوم پرستی کی تعریف، قوم کی تعریف کرتے ہیں جس کی زبان ایک ہو، جس کی زمین ایک ہو اور جس کا کلچر ایک ہو. یہ تعریف وہی ہے جو شیطان نے کی، مختلف احادیث میں موجود ہے. شیطان پرست لوگ اسی طرح سے دنیا کو بھٹکاتے ہیں. بھئی تم پنجابی ہو کہ تمہاری زبان ہے، کہ تمہارا علاقہ ہے، کہ تمہاری ثقافت ہے. غلط. قرآن کہہ رہا ہے غلط، حدیث کہہ رہی ہے غلط. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو لہب زمین بھی وہی جو نبی کی زمین، زبان بھی وہی جو نبی کی زبان، بلکہ نبی کا چچا ہے. اور کلچر، ثقافت بھی اس طرح سے وہی. لیکن رسول خدا کا چچا ہونے کے باوجود، زبان ایک ہونے کے باوجود، کلچر ایک ہونے کے باوجود قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرا نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہے مگر سلمان فارسی. زبان دوسری ہے، زمین دوسری ہے، کلچر دوسرا ہے، مگر رسول کہہ رہے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت سے ہے. صلوات پڑھیں محمد یہ ہے. زبان الگ ہے، فارسی بولتے ہیں، کلچر الگ ہے، زمین ایک الگ ہے. مگر کیوں کہا کہ مجھ سے ہے رسول خدا، اہل بیت سے ہے؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ وہی ہے جو نبی کا عقیدہ. قوم عقیدے اور عمل سے بنتی ہے. عزیزان گرامی ایک آیت نوٹ کر لیں جس سے ثابت ہے کہ قوم پرستی کفر ہے اور اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے، جتنا بھی نقصان ہوا یا قوم پرستی سے یا فرقہ پرستی سے. سورہ انعام آیت کا نمبر 52 ہے.
ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. کیا کب یہ آیت نازل ہوئی؟ رسول خدا کی محفل تھی، مجلس تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، غریب لوگ بھی امیر بھی. اتنے میں ایک بہت بڑا عرب آیا، بہت پیسے والا، بڑا قیمتی لباس، جگہ کہیں نہیں تھی. ایک غریب آدمی مزدور تھا، اس کے کپڑے ذرا میلے تھے، اس کے قریب جگہ ملی، لیکن اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، کہیں میرے کپڑے اس سے ٹچ نہ ہو جائیں، مٹی نہ لگ جائے، میل نہ لگ جائے. اب رسول خدا نے یہ دیکھا، رسول خدا نے کہا کہ اگر تیرے کپڑے اسے لگیں گے تو کیا تیری امیری ادھر چلی جائے گی یا اس کی غریبی تیرے پاس آ جائے گی؟ اب اس نے بہرحال توبہ کی. لیکن وہاں جو قوم پرست لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عرب اس زمانے میں بڑے قوم پرست تھے، انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا، ایک وفد بنایا، رسول خدا کے پاس آئے، کہا دیکھو ہمارا بھائی، یہ کالے افریقن، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں، یہ غلام تھے، آپ ہماری انسلٹ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ٹائم کے لیے ہماری جو ملاقات کا ٹائم وہ الگ ہونا چاہیے، اور یہ جو کالے لوگ ہیں غلام، ان کے لیے الگ ہو. جب ہم آپ سے ملنے آئے اس وقت کالے کو آپ نکال دیں، کالوں کو مت آنے دیں. بس یہی بات ہوئی. رسول خدا نے وہی کا انتظار کیا، یہ آیت نازل ہوئی ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. اے میرے محبوب خبردار خبردار، یہ بیچارے جو کالے ہیں، جو غلام ہیں، یہ غریب مسلمان جو صبح شام میری عبادت کرتے ہیں، خبردار انہیں نہ نکالنا یہ کہہ کر کہ اب عربوں کے لیے ٹائم ہے، تم ذرا دوسرے وقت آ جانا. اب اس کے بعد دوسرا اس قدر سخت جملہ ہے کہ پورے قرآن میں بہت کم اس طرح سے خدا نے اپنے نبی سے خطاب کیا ہے، فتطردہم فتکون من الظالمین. اے میرے محبوب، اگر آپ نے قوم پرستی کر کے اس وقت عربوں کا ٹائم ہے، اس وقت افریقنز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور آپ نے کسی کالے کو نکال دیا تو آپ میرے نبی نہیں رہیں گے بلکہ ظالم بن جائیں گے. اللہ اکبر. اگر نبی قوم پرستی کرے تو نبی نہیں رہے، اور اگر ہم مسلمان قوم پرستی کریں تو مسلمان کہاں سے رہیں گے؟ عزیزان گرامی، قوم پرستی، فرقہ پرستی، یہ دو لعنتیں انسان کو ایمان سے، اسلام سے دور کر دیتی ہے. اور اشد ضرورت ہے کہ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور عظمت کو حاصل کریں تو فرقہ پرستی کی لعنت کو بھی ختم کریں اور قوم پرستی کی لعنت کو بھی ختم کریں. اور یہی قوم پرست، یہی فرقہ پرست لاکھوں انسانوں کے قاتل ہیں، ہزاروں انسانوں کے قاتل ہیں، دلوں میں نفرتیں انہوں نے بو دی ہے. شاید یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہے، اور جو بھی قتل ہوں گے ان کا عذاب ان کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. صلوات پر محمد والے. لہذا بہت ضرورت کہ حب ذات کو ختم کریں. حب ذات ایسی خطرناک لعنت ہے، اور اسی حب ذات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اسی حب ذات کی وجہ سے انسان کے دل میں بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے. انسان کا دل صاف نہیں ہوتا یہ حب ذات کی وجہ سے. کسی نے میرے ماں باپ کو برا بھلا کہا، اب میں اس سے نفرت کر رہا ہوں. کسی نے میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو طلاق دلا دی، اب میں اس سے نفرت کر. یہ حب ذات کی وجہ سے. یعنی محبت بھی ہم اپنی ذات کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر کوئی مجھے فائدہ دے رہا ہے میرے خاندان کو تو میں اس سے محبت کر رہا ہوں، اگر کوئی میرے خاندان کو نقصان دے رہا ہے تو میں اس سے نفرت کر رہا ہوں. لیکن عزیزان گرامی، یہ چیز جو حب ذات ہے اگر ہم نے اپنے دل میں رکھی تو ہم تو اسلام کے پہلے پیغام کو بھول گئے. اسلام کا فرسٹ میسج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ایک بہت عظیم سمندر ہے جسے اللہ نے ایک کوزے میں بند کیا ہے، ایک گلاس میں بند کیا ہے، 2-3 لفظوں میں بند کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور لا الہ الا اللہ کی اصل تفسیر یہ ہے کہ اے لوگوں سنو، اگر محبت کرو تو خدا کی وجہ سے، اور اگر کسی سے نفرت کرو تب بھی خدا کی وجہ سے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد. یہ نہیں کہ کوئی مجھے گالی دے میں اس سے نفرت کروں، کوئی میرے ماں باپ کو برا بھلا کہے. بھئی میرے ماں باپ کیا معصوم ہیں؟ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، انہوں نے کسی کا دل دکھایا. میری قوم کیا معصوم ہے؟ کیا میں خود معصوم ہے؟ عزیزان گرامی، میں خود بھی معصوم نہیں، میرے والدین بھی معصوم نہیں. اب دیکھیے جتنی بھی نفرتیں ہیں یہ حب ذات کی وجہ سے. اس نے میری بیٹی کو طلاق دلایا، اس نے میرے باپ کو یہ کہا، اس نے یہ کیا وہ کیا. اپنی ذات کی محبت کی وجہ سے بغض و نفرت جو ہے وہ سوسائٹی میں ہے، خاندان میں ہے، بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، بہن بہن سے نفرت کر رہی ہے. یہ ساری نفرتیں حب ذات کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے مرکز کو چھوڑ دیا. مرکز ہماری ذات نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ کا مقصد یہی ہے کہ محبت بھی کریں خدا کی وجہ سے اور نفرت بھی کریں خدا کی وجہ سے، نہ کہ دوسروں کی وجہ سے.
کیونکہ ہم معصوم نہیں, ہم غلطی کر سکتے ہیں, ہمارے والدین معصوم نہیں. غیر معصوم کی وجہ سے نہ نفرت ہو سکتی ہے نہ محبت. اور اگر خدا کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول خدا کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ معصوم ہے ہر خطا سے, اور اسی طرح سے اہل البیت وہ بھی معصوم ہیں, ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے, مگر اپنی ذات کی وجہ سے محبت اور نفرت نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی اب سنیے, مثلا کسی نے آپ کو گالی دی, کسی نے آپ کو برا بھلا کہا, کسی نے آپ کی غیبت کی, اب آپ کا نفس کیا کہے گا؟ تو بھی اسے گالی دے. یہ ہے بے تربیت انسان. یہ انسان مانند حیوان ہے. حیوان, ایک حیوان نے بھونکا, دوسرے نے بھی بھونکنا شروع کر دیا, تو انسان اور حیوان میں کیا فرق رہا؟ یہ بے تربیت ہے. اس کے پاس اسلام کا نور نہیں, اخلاق کا نور نہیں, پیغمبر کی تعلیم کا نور نہیں ہے. کیوں کہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف میں, ان النفس لامارۃ بالسوء, اے انسان تیرے اندر یہ جو نفس امارہ ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے. یہ تمہیں ہمیشہ برائی کی طرف کھینچتا ہے, حرام کی طرف کھینچتا ہے. اگر کسی نے آپ کو گالی دی, نفس کہے گا تو بھی اسے 2 گالیاں دے اور زیادہ گالیاں دے. اگر آپ نے اس کو گالی دی تو آپ نے کس کا حکم مانا؟ نفس کو, نفس کا حکم مانا, نفس کو حاکم مانا. اللہ اکبر. اب یہیں پر سورہ جاسیہ, قرآن کی سورہ کا نمبر 45 ہے, سورہ جاسیہ آیت کا نمبر 23 ہے. خدا کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے میرے محبوب کیا آپ کو پتا ہے کچھ لوگ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مگر اصل میں وہ اپنے نفس کو خدا مان رہے ہیں. کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل میں بھی لا الہ الا اللہ ہے یا فقط زبان پہ ہے؟ یہ آیت بتلا رہی ہے. اس وقت پتا چلے گا کہ عمل میں دیکھو کہ تم خدا کا حکم مان رہے ہو یا نفس کا حکم مان رہے ہو. جیسے مجھے کسی گالی دی, کسی نے گالی دی, نفس کہے گا تو بھی اسے گالی دے, مگر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے میرے بندے, اگر تو چاہتا ہے کہ میں اللہ تیرے سارے گناہ بخش دوں, میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. اب کتنا بڑا اعلان ہے, کتنی بڑی دعوت ہے. مالک ہم یہی تو چاہتے ہیں. خدا کہتے آ جاؤ, سارے آ جاؤ, میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. 1 کروڑ گناہ ہو, 1 ارب گناہ ہو, 1 خراب گناہ ہو, جتنے بھی گناہ ہو, اے میرے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو بخش دوں, میں بخشنے کے لیے تیار ہوں, مگر شرط یہ ہے کہ تو دوسروں کو بخش دے تاکہ میں تجھے بخش دوں. خدا کہہ رہا ہے, لیکن نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں, معاف نہ کرو, بخشو نہیں. اب 2 مومنین میں جھگڑا ہوتا ہے, صلح کیوں نہیں ہوتی؟ اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ بخشنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. جبکہ حدیث ہے, امام محمد باقر علیہ السلام نقل فرماتے ہیں, امام فرماتے کہ 2 مومنین میں اگر جھگڑا ہو جائے, 2 مسلمانوں میں اگر جھگڑا ہو جائے اور 3 دن تک آپس میں بات نہ کریں تو دونوں پر خدا کی لعنت پڑتی. اب بتائیے یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے کتنی لعنتیں اور عذاب لے رہے ہیں, جو نفرتیں 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 پھیلاتے چلا جا رہے ہیں. 2 مسلمانوں میں, 2 مومنوں میں اگر 3 دن سے زیادہ ناراضگی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دونوں پر خدا کی لعنت پڑے گی. اللہ اکبر. تو ایک نے سوال کیا, مولا ایک تو گناہگار ہے, دوسرا بے گناہ, تو بے گناہ پہ لعنت کیوں پڑے گی؟ تو امام نے جو کہا میں اسے اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں. امام نے کہا جس کا جرم ہے اس پر لعنت پڑے گی جرم کی وجہ سے, مگر جس کا جرم نہیں ہے اس پر لعنت پڑے گی تکبر کی وجہ سے. کہ اللہ کا جب حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم ہے, امام کا حکم ہے, چلو بھائی 2 آپس میں ناراضگی ہو گئی, چاہے تیرا قصور بھی نہیں ہے, تب بھی تو چلا جا اس کے پاس صلح کرنے کے لیے, تو اللہ تجھے اجر دے گا. یہ صلح کے لیے کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ اس کے دل میں تکبر ہے, اس کا نفس اسے روک رہا ہے. بھائی بے جرم بھی تو, اور تو پہل کرے صلح میں, نہیں, اسے آنا چاہیے. اب امام فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا حکم مان لے اور صلح میں ابتدا کرے اور اپنے گھر سے 1 قدم اٹھائے, امام فرماتے ہیں اور حدیث نقل کرتے ہیں, جب 1 قدم اٹھائے گا نا, جو بے قصور ہے صلح کے لیے وہی جا رہا ہے, جب 1 قدم اٹھائے گا تو 1 قدم اٹھانے پر خدا اس سے 70 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے. ہاں, کس قدر بڑا ثواب. اللہ اکبر. 1 قدم پر. اور امام فرماتے اگر جب وہ بے قصور جا کے اس سے کہے گا اے میرے بھائی اگر میری غلطی ہے تو مجھے بخش دے, اگر تیری غلطی ہے خدا تجھے بخش دے, امام فرماتے جیسے اس سے سینے سے لگاتا ہے وہیں سے خدا کی آواز آتی ہے, فرشتوں لکھ دو اس کا اجر شہید کے اجر کے برابر ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. مگر ہم کہاں جا رہے ہیں عزیزان گرامی؟ فرقہ پرستی اسلام میں نہیں ہے, یہ نفرت اسلام میں نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفرت و عداوت سے دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. اب کل آپ دیکھیے بہت سارے لوگ آئے تھے کہ چرچ میں ہمارے ساتھ عیسائی پریسٹ نے بھی ماتم کیا,
جبکہ وہ امام حسین کو نہیں مانتے، پھر بھی امام حسین کا نام لے کے وہ ماتم کر رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، جب امام حسین جنہیں وہ مانتے نہیں ہیں مگر اس لیے کہ وہ جیسس پر ماتم، جیسس کو تو مانتے ہیں، ہم نے جو نوحہ پڑھا جیسس کا بھی تھا امام حسین کا، تو جیسس پر وہ ماتم کرتے، امام حسین پر بھی ماتم کر رہے تھے۔ اب بتائیے پاکستان میں انہی مولویوں نے کیا صورتحال بنا دی ہے کہ مسلمان ہیں مگر وہ اجازت نہیں دیتے کہ مسجد کے قریب سے جلوس یا حسین کرتے گزرے۔ کس کا قصور ہے؟ دونوں طرف کا قصور ہے۔ ادھر بھی مولوی فرقہ پرستی پھیلاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، اور ادھر بھی حسین کو ماننے والے ہیں، مگر بات کیا ہے؟ ضد ہے۔ ضد میں آ کر کبھی انسان کو ہدایت نہیں ہو سکتی، تعصب میں آ کر انسان کو کبھی ہدایت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مولوی یہ بھی ضد کی تعلیم دے رہا ہے، اور ادھر فرقہ پرست مولوی وہ بھی ضد کی تعلیم دے رہا ہے۔ اب یہ جلوس نکلے گا، اکثر کیا جہالت ہوتی ہے، مسجد کے سامنے 20 منٹ کھڑے ہو کے ماتم ضد میں کریں گے۔ بھائی ضد میں جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، شیطان کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ادھر اسی طرح کی ٹریننگ مل رہی، اور ادھر بھی شیطان انہیں بھٹکاتا ہے۔ وہ فرقہ پرستی پھیلانے والے وہ کہتے ہیں جناب مسجد کے قریب سے ہم جلوس گزرنے نہیں دیتے ہیں، جبکہ وہاں سے سینما والے ہر روز گزرتے ہیں، ناچ بجانے والے گزرتے ہیں، حرام بیچنے والے گزرتے ہیں، مگر حسین کرنے والوں کو گزرنے نہیں دیتے۔ یہ کیا ہے؟ ضد ہے، دونوں طرف ضد ہے۔ توجہ فرمائی، ضد کا نتیجہ یہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، بے گناہ جھگڑے ہوتے ہیں انہی جلوسوں پر، اور اس کا نتیجہ پوری دنیا میں میڈیا پر اچھالا جاتا ہے۔ 1 مہینے تک بات ہو جاتی ہے کہ مسلمان یہ کتنے ٹیررسٹ ہیں، یہ کتنے جاہل ہیں، کتنے بربریت میں مبتلا ہیں، کہ آپس کو مار رہے ہیں، عبادت میں یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، اور کتنے لوگ جو مسلمان ہونے والے تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو، یہ فرقہ پرست مولوی کہتے ہیں یہ شہید ہو گئے۔ بھائی شہید جو ہوتا ہے وہ اسلام کو مضبوط کر کے ہوتا ہے، یہ تو اور اسلام کو ضعیف کیا گیا۔ دنیا میں لاکھوں لوگ جو مسلمان ہونا چاہتے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، یہ کیسے شہید ہوئے؟ یہ صرف فرقہ پرستی اور جہالت کی وجہ سے بیچارے لوگ مارے گئے، اور وہ فرقہ پرست لیڈر اسے اپنی انا سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ ہمارے اشارے پر لوگ گردن کٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے نفس پرستی، یہ نفس پرست لوگ اسلام کا خون بہا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے کہ حب ذات کو دل سے ختم کریں، فرقہ پرستی کی لعنت ختم ہو جائے، قوم پرستی کی لعنت ختم ہو جائے، اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے جب تک فرقہ پرستی، قوم پرستی ختم نہ ہو تب تک امام مہدی علیہ السلام بھی تشریف نہیں لائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کیونکہ اس مسئلے پہ شیعہ سنی سب متحد، کسی کو اختلاف نہیں کہ جلد امام مہدی علیہ السلام آ جائیں، مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت آئیں گے جب سارے شیعہ سنی مسلمان متحد ہو جائیں گے۔ دعا کریں کہ خدا سب کو توفیق دے، اور عملاً بھی ہم کچھ کریں، کوشش کریں تاکہ مسلمان متحد ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سب مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا رب خیر الساترین۔ امام زین العابدین دعائے ابی حمزہ صومالی میں فرماتے ہیں خدا صرف ستار نہیں، ستار یعنی گناہوں کو چھپانے والا، بلکہ خدا خیر الساترین ہے۔ خدا گناہگار کے گناہ ایسے چھپاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو بھی خبر نہیں ہوتی یہ کن گناہوں میں مبتلا، اولاد کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ ستار العیوب غفار الذنوب۔ اے میرے اللہ تو صرف ستار نہیں بلکہ تو غفار بھی ہے۔ غفار یعنی گناہوں کو بخشنے والا۔
او میرے اللہ جن گناہوں کو چھپایا ہے انہیں مٹا بھی دے، انہیں بخش بھی دے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ اس یتیم شہید کا کربلا میں جس شہید کی لاش اٹھانا، امام حسین کے لیے بہت مشکل تھی۔ اے عزیزو حضرت قاسم کا خدا کو آج واسطہ دیں تاکہ سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ خود گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، حسین نے اٹھایا گھوڑے پہ بٹھایا، اور جب میدان میں گئے ظالموں سے لڑے، جب گھوڑے سے گرے تو یہ نہیں کہا مولا میں گر گیا، بلکہ کہا اماں میں گر گیا اماں۔ حسین قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے اور خیمے کے در پہ زینب حسین کو دیکھ رہی تھی، اور قاسم کی ماں مصلی عبادت پہ تھی، وہ زینب کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در سے گری ہوں گی، قاسم کی ماں سجدے میں گری۔ او میرے اللہ میری یہ قربانی قبول کر دے۔ اے عزیزو ادھر سے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے، وہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی، اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی۔ میرا سلام ہو اس شہید پہ جس کا بدن پامال ہو گیا۔ آج آپ نے حسن کو بھی پرسہ دینا ہے، حسین کو۔ عجب قسمت ہے باپ بیٹے کی۔ قاسم بھی مظلوم ہیں تو ان کے بابا بھی مظلوم۔ عزیز ایک سوال آپ سے ہے، آپ نے کتنی میتوں کو دیکھا ہوگا، کتنے جنازے دیکھے؟ مرنے والے کی دشمنی بھی ہوتی، کبھی آپ نے سنا، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی جنازہ تیار کر کے قبرستان لے جا رہا تو کسی نے دشمنی میں آ کر پتھر بھی مارا ہو؟ آج تک ہم نے نہیں سنا۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں 60-70، بڑی بڑی دشمنیاں ہوتی ہیں مگر کوئی جنازے کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ خیمہ قربان حسن کا جنازہ حسین کے کاندھوں پہ رسول کے روضے کی طرف جا رہے۔ امام حسن فرماتے ہیں 70 تیروں کی بارش ہوئی اور کچھ تیر حسن کے جنازے میں لگے۔ کچھ تیر مولا حسین کے ہاتھ۔ اب یہ چیز بھی آپ نے نہیں سنی ہوگی، عزادارو، جب کوئی جنازہ تیار ہو کے گھر سے نکلتا ہے وہ واپس گھر نہیں آتا۔
مگر یہ منظر زینب نے ام کلثوم نے دیکھا. ایک مرتبہ چل کا جنازہ حسین واپس لا رہے. جب زینب کی نظر کفن پہ پڑی دیکھا کفن پورا خون سے لال ہے. فرمایا میں نے تو سفید کفن دیا تھا حسین اسے رنگین کس نے کیا؟ ہزاروں ساری بیویاں بیٹھ گئی. امام حسین نے فرمایا ہوگا بیویوں آج جتنا رونا ہے رو لو, آج جتنا ماتم کرنا ہے کر لو, کیونکہ آج تمہارے ہاتھوں میں رسیاں نہیں, کوئی تمہیں تازیانہ مارنے والا نہیں, مگر کربلا میں میری لاش پہ تمہیں ماتم کی اجازت نہیں. باپ کی قسمت بھی ایسی کہ جنازے پہ تیر چلے اور بیٹا بھی ایسے گرا کہ لاش پامال ہوئی. عزیز و مولا حسین آگے بڑھے. یہ حسین کا جگر تھا. حسین نے کیا کیا؟ ابا کو بچھایا. یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی. یا علی مدد کہہ کے کٹا ہوا بازو اٹھایا. یا علی مدد کہہ کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے. حسین نے گٹھڑی باندھی, پیٹھ پہ رکھی. عزادارو یہ وہ لاش ہے جو حسین خیمے میں نہیں لائے, بلکہ خیمے کے در پہ کھڑے ہو کر فرمایا اما فضا ذرا زینب کو بلا لایا. سنیں گے جملے. بی بی زینب در پہ آ گئی. امام حسین نے فرمایا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں. زینب نے حیران ہو کے پوچھا حسین بھیا تیرے ہاتھ تو خالی ہے, لاش کہاں ہے؟ حسین نے فرمایا یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہو اس گٹھڑی میں قاسم کی پامال لاش ہے, مگر ماں کو نہ دکھانا, ماں برداشت نہ کر سکے گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.